موضوع الدرس في إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى سورة الرحمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا نكذب بنعم ربنا. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورۃ الرحمن میں جیسا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اپنے دروس سابقہ میں پڑھا ہے کہ سورۃ الرحمن جو ہے یہ بڑی عظمت اور شان والی سورت ہے. سورۃ الرحمن جو ہے اس کو عرائس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی عرائس کہتے ہیں دلہن کو، یعنی جیسے دلہن مزین ہوتی ہے تو یہ قرآن کی سورت جو ہے مزین ہے، زینت والی ہے، شان والی. اسی طرح یہ سورت الرحمن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تلاوت فرمائی، من اولہا الی آخرہا، اول سے لے کر آخر تک. فسکتوا، صحابہ خاموش رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ سورت مبارک جو ہے جنوں پر بھی تلاوت کی، لیکن تمہارے بھائی جن جو ہیں وہ تم سے زیادہ بہتر جواب دینے والے تھے کہ جب میں نے سورت الرحمن جو تھی وہ جنات پہ تلاوت کی اور جب میں اس آیت مبارک پہ پہنچا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قَالُوا لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. تو جب اللہ کے قرآن کی میں نے یہ آیت پڑھی کہ انس و جن تم کون کون سی اللہ کی نعمت کی تکذیب کرو گے، تو جن فوراً بول پڑے کہ ہم اللہ تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، لیکن تم لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، بلکہ جنات نے مجھے ہر آیت مبارک میں یہ جواب دیا ہے. یاد رکھیں کہ جواب دینا جو ہے یہ بھی بڑی مستحسن بات ہے کہ حضور پاک نے ان کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے جواب دیا، لیکن صحابہ کا جو ہے کمال ادب ہے کہ وہ حضور کے سامنے خاموش رہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم سنو اور چپ رہو. تو اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان آیات پہ عمل کیا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اور اسی طرح صحابہ نے ادب سے کوئی جواب نہ دیا. تو یہ صورت مبارک جو ہے بڑی عظمت شان والی صورت ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے
تو جنت میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی شریعت کوئی حکم نہیں ہوگا، لیکن لذت کے لیے اہل جنت جو ہیں وہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں گے۔ تو یہ سورت مبارک جو ہے بڑی عظمت والی سورت۔ تو اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنی صفت رحمت کا ذکر فرمایا کہ الرحمن، رحمان جو ہے مبالغہ ہے صیغہ رحمت میں، کہ وہ بڑی رحمت والا، بڑی رحمت کرنے والا۔ اور رحمان جو ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کی رحمت کو شامل ہے۔ تو اللہ نے پہلے اپنا نام، اپنی صفت ذکر کی کہ یہ کمال رحمت میں سے ہے کہ وہ رحمت والا رب جس نے قرآن پڑھایا، علم القرآن۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس لفظ میں کافروں کا رد تھا، مشرکین مکہ کا رد تھا، کہ جب صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے فرمایا اور حضرت علی کو حکم دیا کہ صلح نامہ لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمر تھا، اس نے کہا لا نعلم الرحمن والرحیم، یا رسول اللہ ہم رحمان رحیم نہیں جانتے، آپ لکھیں بے اسمی کا اللہم، بس ہم اللہ کو تو جانتے ہیں لیکن رحمان رحیم ہم نہیں جانتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو کہ اسی طرح چلو جیسے کہتے ہیں لکھو بے اسمی کا اللہم، چونکہ وہ رحمان رحیم اللہ کی صفات کے منکر تھے، اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ تم اللہ کو یا اللہ کر کے پکارو یا اللہ کے اسماء صفاتی سے پکارو، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، سب ٹھیک ہے، اس کے نام ہیں، اس کے اسماء ہیں، اس کی صفات ہیں، لیکن کافروں نے چونکہ انکار کیا تھا تو اللہ نے ان کے رد کی وجہ سے سورت کی ابتدا فرمائی الرحمن، وہ جس کا تم انکار کرتے ہو نا وہ تو ایسی رحمت والا ہے جیسے قرآن پڑھایا ہے، تم اس کا انکار کرتے، تو اس میں ان کا رد بھی ہو گیا اور اس بات بھی ہو گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ یاد رکھو رحمان بھی مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور پہلی آیت میں اللہ کی تینوں صفتیں موجود ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ اس میں ذات ہے یاد رکھو، الرحمن الرحیم۔ تو علماء نے لکھا حدیث میں آتا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو کافروں پر بھی رحمت فرماتے ہیں، دشمنوں پر بھی رحمت فرماتے ہیں، لیکن قیامت میں رحیم ہوں گے، قیامت میں اللہ صرف مومنوں پہ رحمت فرمائیں گے، ایمان والوں پہ رحمت فرمائیں گے، کافر اس دن رحمت کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا بھی رد فرمایا اور اپنی کمال رحمت کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا، اور اسی لیے علماء فرماتی ہیں کہ یہ اس کی رحمت ہے کہ اللہ کی رحمت دیکھیں کمال ہے۔ قرآن پاک میں 17 مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ مستوی ہے عرش، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، وہاں بھی اللہ نے، حالانکہ وہ تو اظہار عظمت کا موقع تھا نا، وہاں لفظ جلالہ فرما دیتے، القہار فرما دیتے، الجبار فرما دیتے، المتکبر فرما دیتے، العزیز فرما دیتے، لیکن وہاں بھی رحمان کی صفت کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پہ مستوی ہے، کما یلیق بشانہ، لیکن وہ رحمت فرمانے والا ہے، وہ رحم کرنے والا رب ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک بہت بڑی لوح ہے، ایک بہت بڑی تختی، جس کو ہم تختی کہتے ہیں، جیسے ہم بچپن میں تختیاں لکھا کرتے تھے، اب تو رواج ختم ہو گیا،
لکڑی کی تختی ہوتی تھی اور استاد اسی پہ مشق کرواتے تھے. تو ایک بہت بڑی تختی ہے جو عرش کے نیچے ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. تو اللہ نے وہاں بھی لکھا ہے. اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ احادیث میں موجود ہے ان للہ 99 رحمتن، اللہ نے 100 یعنی درجہ جو رحمت کا بنایا ہے. ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے یہ صرف ایک رحمت ہے، 99 رحمتیں اللہ نے چھپا کے رکھی. یہ صرف ایک رحمت ہے پوری دنیا میں کہ انسان ایک دوسرے سے ہم محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اکرام کرتے ہیں، ماں باپ کا محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، بھائی بہن کی محبت ہے، جانوروں میں محبت ہے، پرندوں میں انس ہے، چیونٹیوں میں محبت ہے. یہ صرف ایک حصے کا اللہ نے اظہار فرمایا، اور 99 حصہ جو رحمتوں کا ہے وہ محفوظ ہے، اس کا اللہ قیامت والے دن اظہار فرمائے. تو جب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت جلوہ گر ہوگا. اسی لیے تو بعض صوفی لوگ جو ہیں نا، بزرگ اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے، وہ اسی طرح ایسی حدیثوں میں بعض اوقات اتنے مستغرق ہوئے کہ کتابوں میں لکھ بیٹھے کہ یار کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جب اتنی بڑی رحمت ہوگی تو اللہ سب کو ہی معاف کر دے. تو حالانکہ یہ چیزیں قرآن کے خلاف ہیں. اسی لیے حکم ہے نا کہ صوفیوں کی بات دین میں حجت نہیں ہوتی، بس ان کی بات سن لو، ادب کرو، احترام کرو، لیکن شریعت میں حجت نیست. کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست، شریعت میں حجت نہیں ہوتی. شریعت میں حجت اللہ کا قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ ہے. کیوں وہ عالم شکر میں، استغراق میں، اللہ کی رحمت کی محبت میں ڈوبے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی بات ان کے منہ سے نکل گئی تو وہ شریعت نہیں بن سکتی. شریعت یہی ہے کہ قیامت والے دن اللہ مومنین کو جزا دیں گے اور کافروں کو سزا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی، اللہ کی رضا بھی ہوگی اور ناراضگی بھی ہوگی. یہ معنی نہیں ہے کہ اگر ساری جنت میں چل جائے پھر کیا فائدہ ہوا مسلمان ہونے کا، مار کھانے کا، پھر تکلیفیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. لیکن وہ بھی انہی چیزوں میں آ گئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی رحمت، کہ یہ تو ایک حصہ ہے، جب 99 حصہ بھی ظاہر ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوگی، بس رحمت ہی رحمت ہوگی. تو جب رحمت ہوگی تو بس سب رنگے جائیں گے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت جو ہے ہر چیز کو اس نے ڈھانپ لیا ہے. اس لیے ایک دن ایک بزرگ بیٹھے دعا مانگ رہے تھے، اللہم قلت رحمتک وسعت علی کل شیء، میرا اللہ تیری رحمت ہر شے پہ محیط ہے. وَأَنَا شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ، میں بھی تو شے ہوں نا، میرے اوپر بھی رحمت فرما دے، میں بھی کوئی شے تو ہوں نا، چھوٹی بڑی شے تو ہوں نا. تو لہذا اور تیری رحمت تو ہر شے پہ ہے، تو لہذا ہم پر بھی رحمت فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا. اور اسی آیت پہ ایک بڑا عجیب مکالمہ بھی ہے. یہ شیطان ہے نا، یہ بڑا ملعون ہے، دعا کیا کرو اللہ اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے. یہ بڑا خبیث ہے، یہ اتنا بڑا ملعون ہے، عالم کو عالم بن کے مارے گا، عابد کو عابد بن کے مارے گا، ڈاکو کو ڈاکو بن کے مارے گا. یہ ایسا، اسی لیے تو شیطان ہے نا، بعید رحمت اللہ ہے. تو ایک دن ایک انسان کی شکل میں ایک اللہ کے ولی کے سامنے آ گیا. یہ آ جاتا ہے انسان کی شکل میں باندھ کے آ جاتا، آپ کے ساتھ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ شیطان ہے، آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ جن ہے. کئی مدرسوں میں جن پڑھتے ہیں، باقاعدہ دور حدیث پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، طلباء کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ جن ہے. دو آدمیوں کو پتہ لگتا ہے. ایک تو اگر کسی پر جن مسلط ہو وہ بھی جن کو سمجھ لیتا ہے،
اور ایک وہ علماء کرام جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اور جن کے پاس وہ پڑھنے آتے ہیں تو ان پر بھی وہ ظاہر ہو جاتے ہیں کہ استاد میں جن ہوں، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، بس میرا پردہ رکھیں. تو استاد پھر نہیں بتاتے کسی کو کبھی یہ جن ہے. تو بہرحال وہ جن جو شیطان جو تھا نا، اصل شیطان ابلیس ابو الجن جو ہے، وہ ایک انسان کی شکل میں آ کے ایک اللہ والے ایک بزرگ کے خدمت میں آئے. وہ بیٹھے تھے اور کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، میں نے سوال کرنا ہے. آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا ابلیس شیطان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں ابلیس ہوں. آپ نے مجھے پہچان لیا میں ابلیس ہوں؟ فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء. کل اور شے، کل مضاف شے مضاف الیہ، تو استغراق کا فائدہ دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. یعنی اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم سانس ہی نہیں لے سکتے، اللہ کی رحمت نہ ہو ہمیں قدم نہیں چل سکتے، اللہ کی رحمت نہ ہو کوئی پرندہ اڑ ہی نہیں سکتا، اللہ کی رحمت نہ ہو کوئی مچھلی تیر ہی نہیں سکتی، اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ لوہے کے بنے ہوئے اتنے بڑے جہاز ٹنوں کا سامان اٹھا کے سمندر کی پشت میں نہیں چل سکتے. تو یہ آیت قرآن میں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے. تو کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ حل انا شے، میں بھی کوئی شے ہوں کہ نہیں؟ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے تم کچھ نہیں ہو، کیوں سامنے بیٹھا ہوا ہے کیسے کچھ نہیں ہو، کچھ تو ہے نا. تو اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ انا شے، میں شے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل تم شے ہو. تو اس نے کہا پھر اللہ کی رحمت سے تم مجھے کیوں نکالتے ہو؟ جب اللہ کی رحمت نے ہر شے کو ڈھانپ لیا تو میں بھی شے ہوں، تو لہذا مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہے. آپ مجھے لعنتی اور ملعون اور مرجوم اور مردود اور کیا کیا کہتے رہتے ہیں. تو حضرت مسکرائے اور فرمایا ابلیس تم نے قرآن کی آیت اتنی پڑھی ہے جتنی تمہارا مطلب ہے، تم نے آگے نہیں پڑھی. یہاں بھی شیطانیت کر رہے ہو نا، یہ شیطانوں کا کام ہے نا کہ قرآن کی اتنی آیت پڑھیں گے جتنا اس کا فائدہ ہے، آگے نہیں پڑھیں گے. تو آپ نے فرمایا اسی آیت میں آگے پڑھو، لکھا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. میری رحمت ہر چیز پہ ہے، لیکن یہ رحمت ان کے لیے ہے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں. تو تم تو اللہ کے مخالف ہو، تم تو اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو، تم متقین میں تھوڑے ہو کہ تمہیں رحمت مل جائے. بدبخت تم نے تو اپنے آپ کو رحمت سے نکالا ہے. تو اللہ کی رحمت تو واقعی ہر چیز پہ ہے، لیکن اصولی بات ہے. ایک اس کی مثال بزرگ یوں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو نا جی بارش برستی ہے، بارش تو رحمت ہے. اب اگر نیچے زمین ہی گندی ہے، وہ یعنی کسی گٹر پہ برس رہی ہے، کسی گندے جوہر پہ برس رہی ہے، تو اس سے تو بدبو ہی اٹھے گی نا. تو اب آپ کہیں جی کیا مطلب، جب بارش رحمت ہے تو رحمت ہے، نیچے اس کے لیے ظرف بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر وہ رحمت اللہ کے مسلمانوں کے دل پہ برسے گی تو ایمان بڑھے گا، لیکن وہ رحمت سے جب منکر ہیں ان کے لیے تو وہی چیز عذاب بن جائے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ قرآن تو سب پڑھتے ہیں، قادیانی بھی قرآن پڑھتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جتنے باطل فرقے ہیں سب قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کا فائدہ ان کو نہیں. حضور نے فرمایا ایسے قرآن پڑھیں گے، ایسے قرآن پڑھیں گے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی، وہ اتنا عبادت کرے گی، اتنا تلاوت قرآن کرے گی، تم ان کے مقابلے پہ 10واں حصہ بھی نہیں کر سکتے ہو. لیکن یخرجون من الدین، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے. اور فرمایا یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم،
قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا، صرف لفظ ہوں گے، نہ عمل ہوگا، نہ معنی ہوگا، نہ تاثیر ہوگی، نہ اس سے کوئی انقلاب آئے۔ تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ رحمت تو ہے لیکن ہم رحمت کے حقدار بھی تو بنے نا، رحمت کے مستحق تو بنے نا۔ آدمی زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین بناتا ہے، پھر بارش آتی ہے، پھر وطر آتا ہے، پھر کھیتیاں بوتا ہے، تو زمین اس پانی کو قبول کرنے والی ہوگی تو قبول کرے گی نا۔ اگر وہ پانی گندگی پہ گرے گا گندگی میں اضافہ ہوگا، وہ گندے جوہر میں گرے گا تو گندے جوہروں میں اضافہ ہوگا، وہ طیب زمین پہ گرے گا تو ماشاءاللہ پھول لہرائیں گے، کھیت لہرائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا الرحمن۔ اور اسی طرح ایک یاد رکھو صحیح حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے بھی بہت بڑا عظیم دریا ہے۔ اسی لیے جب بارش ہوتی ہے نا، یاد رکھو یہ دو طرح ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو اللہ تعالی براہ راست آسمانوں سے پانی برساتے ہیں، یعنی آسمانوں کے دروازے کھلتے اور پانی وہاں سے برستا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب طوفان آیا تھا تو قرآن فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دی۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو آسمانوں سے ڈائریکٹ بارش آتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بارش آسمانوں سے نہیں آتی، بارش بادلوں سے آتی ہے۔ اور وہ بادل کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ ہوائیں چلاتے ہیں، ہوائیں آ کے زمین سے، سمندروں سے، دریاؤں سے ان قطرات کو لے کر اوپر جاتی ہے، اوپر جانے کے بعد وہ بادلوں کی شکل بناتی ہے۔ وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، اب بڑے بڑے بادل بن جاتے ہیں، پانی کے بھرے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں مردہ زمین پہ جا کے برسو۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ام نحن المنزلون، کیا تم بادلوں سے پانی اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ تو کبھی کبھی بادلوں سے پانی اترتا ہے اور کبھی کبھی براہ راست آسمانوں سے بھی پانی اترتا ہے، اور کبھی کبھی ان بادلوں کو بھی آسمان کہہ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو کبھی کبھی بادلوں پر لفظ سما کا اطلاق ہو جاتا ہے، کیوں؟ جیسے سقف البیت جو ہے، تمہارے گھر کی چھت جو ہے نا، سما البیت، گویا کہ وہ تمہارے لیے آسمان ہے۔ تو لفظ سما کا اطلاق آسمانوں پہ بھی ہوتا ہے، اس چھت پہ بھی ہوتا ہے اور بادلوں پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب حدیث مبارک ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے بہت عظیم دریا ہے۔ تو یہ دریا ہونا جو ہے، یاد رکھو یہ بھی رحمت کی علامت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، کیوں؟ پانی جو ہے نا جی، جیسے آپ دنیا میں محاورے میں بھی کہتے ہیں نا جی کہ ماشاء اللہ جناب میں نے بات کی تو وہ پانی پانی ہو گیا، یعنی شرم سے پانی پانی ہو گیا، محاورہ ہے۔ اور اگر دوسری بات کہتے ہیں جی میری بات پہ وہ آگ بگولا ہو گیا، تو آگ جو ہے یہ غضب کی علامت ہے اور پانی جو ہے وہ رحمت کی علامت ہے۔ ایک ہمیشہ یاد ہے، ویسے تو اللہ چاہے پانی میں غرق کر دے، لیکن یعنی اصولی طور پر یہ ہے کہ پانی رحمت کی علامت ہوتا ہے اور آگ جو ہے وہ اللہ کے غضب کی علامت۔ اب دیکھو نا جیسے آنسو نکلتے ہیں، یہ بھی تو پانی ہے نا، لیکن یہ پانی ایسا ہے کہ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 500 برس کے فاصلے پر جہنم سے دور کر دیتے۔
تو اسی لیے بعض اولیاء اللہ کا یہ معمول تھا، جب وہ روتے اور آنسو آتے تو آنسو کو پھر چہرے پہ مل لیتے تھے، کہتے تھے تاکہ اللہ ہمیں جہنم سے زیادہ دور کر دے۔ تو یہ بھی علامت رحمت ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ عرش پر بھی صفت رحمان، اور نیچے جو اللہ نے لو لکھا سبقت رحمتی علی غضبی، وہ بھی علامت رحمت، اور نیچے جو دریا بنایا وہ بھی علامت رحمت۔ اور جب کچھ نہیں تھا تو میرے اللہ کا تخت کہاں تھا؟ پانی پہ۔ اچھا اللہ چاہتے کسی چیز میں بھی اپنا تخت قائم فرما دیتے، لیکن فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ تو یہ سب چیزیں علامت رحمت ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنی رحمت والے رب کو بھی ہم ناراض کر دیں تو پھر ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں۔ اسی شاعر نے کہا اللہ کی رحمتوں کو سامنے رکھ کے کہ اب گویا کہ آواز آتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں، کوئی مانگے تو ہم اس کو دیں نا۔ لوگوں نے تو اپنے اپنے ٹھکانے ڈھونڈ لیے ہیں، کوئی قبروں سے مانگ رہا ہے، کوئی سورج دیوتا سے مانگ رہا ہے، کوئی جناب چاند دیوتا سے مانگ رہا ہے، کوئی بتوں کی شکلیں بنا کے سامنے کھڑے کر کے ان سے مانگ رہا ہے، کوئی یا جبرائیل و یا میکائیل کے وظیفے پڑھ رہا ہے، کوئی یا معین الدین اجمیری مدد کل کے وظیفے پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے کہ بدبخت میرے دروازے پہ آنا ہی نہیں چاہتے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو ان کو پکارتا ہوں کہ آؤ میرے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آؤ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں، خدا نہ کرے تو پھر ہماری بدقسمتی کی انتہا ہے، اس میں کسی کا کیا قصور۔ تو اس لیے دیکھیں سورۃ مبارک کی ابتدا کیسے ہے۔ اللہ فرماتی ہے الرحمن علم القرآن۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہوا کہ میرے بندے اگر تو غور کرے تو میری رحمتوں کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، سب سے بڑی نعمت عظیمہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، آج کل وہ اللہ والے لوگوں کی تو صحبت میسر نہیں ہوتی، ہوں گے تو لازماً، لیکن ہمیں تو نہیں مل سکتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، بدقسمتی ہے ہماری۔ اب ایک بات میں نجات ہے، اگر چاہتے ہو تو بس ہر حال میں قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، قرآن سمجھاؤ۔ اپنے گھروں میں قرآن، اپنے گھروں کے بیٹے بیٹیاں بیوی بچے بس قرآن سے دل لگاؤ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بھی شیطان ناچ رہا ہے، اور سڑکوں پہ بھی شیطان ناچ رہا ہے، اور کلبوں میں بھی، اور پبوں میں بھی، اور گھروں میں بھی، اور ہر جگہ جہاں دیکھو ڈش لگا ہے، کیبل لگے ہیں، دنیا جہان کی بےہودہ فلمیں دکھائی جا رہی ہیں۔ اور کتنے یعنی حص ہیں وہ لوگ کہ ماں باپ کو پتا ہے اولاد کیا دیکھ رہی ہے، بیٹے کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، چھوڑو ٹھیک ہو جائیں گے، ایسے خواہ سختی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، چھوڑو ان کو، وہ جہنم میں چلے جائیں، کہتے چھوڑو سختی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، گھر کو آگ لگ جائے ہوگا، چھوڑو جی وہ خود بخود بچ جائے گی۔ یہ کوئی انسانیت ہے یا کوئی عقل کا تقاضا ہے؟ مسلمان کو تو فکر کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ گھر میں گیس فٹنگ کراتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں گیس لیکیج نہ ہو جائے، کہیں آگ نہ لگ جائے، وہ یار تھوڑا دروازہ کھلا رکھو، تھوڑا روشن دان کھلا رکھو، کہیں کمرے کے اندر گیس جمع نہ ہو جائے، کوئی تیلی پھینکے تو گیس پھٹ پڑے گا۔ یعنی آگ کی اتنا بچ رہے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہو رہی، کوئی کام نہیں ہو رہا، اس کے لیے کوئی فکر ہی نہیں، بس روٹی تو کما کھائے نا کسی طور میں چندر، حرام ملے حلال ملے، رشوت ملے، دھوکہ دینا پڑے، چوری کرنی پڑے، سود ملے، جو ملے، بس پیسہ ہو، دولت ہو۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ رحمان علم القرآن، جس نے قرآن پڑھایا، قرآن سکھلایا۔ اب یاد رکھو یہاں لفظ ہے علم القرآن،
تو اللہ نے کس کو قرآن پڑھایا؟ بات سمجھیں کہ لفظ ہے نا رحمان، اور آگے کیا ہے؟ علم القرآن، تو اللہ نے نام تو نہیں لیا نا. جیسے دوسری جگہ قرآن کو سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ علم آدم الاسماء کلھا، تو اللہ نے وہاں آدم کا نام لیا کہ ہم نے آدم کو پڑھایا. اسی طرح اللہ پاک نے حضور کو خطاب فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے آپ کو علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اسی طرح قرآن پاک کہتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو علم دیا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اس کو کیا پتا تھا کہ دنیا کیا ہے، کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، نعمتیں کیا ہوتی. لیکن یہاں اللہ نے کوئی نام نہیں لیا. بات سمجھو، اللہ کے قرآن میں غور کیا کرو، قرآن پڑھا کرو. اور ایک میری بات یاد رکھو، ایک قرآن کا ترجمہ بھی کسی بڑے صحیح عالم کا لیا کرو، کیونکہ قرآن کے تراجم بڑے لوگوں نے چھاپے ہیں، بڑے ترجمے کیے ہیں، ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو راستے سے بھٹک گئے. اب جب ایک اردو والا بیچارہ ترجمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے جی فلاں قرآن میں نے پڑھا یہ لکھا ہوا ہے. اب اس غریب کو خود تو پتہ ہوتا نہیں نا کسی چیز کا. تو اس لیے علماء سے مشورہ کیا کریں. ایسی ایسی تفاسیر اور ایسے ایسے ترجمے قرآن کے اس وقت دنیا میں چھپ گئے ہیں جو دنیا کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنہوں نے قرآن کی تحریف کر دی ہے، معنی بدل ڈالے ہیں، آیتیں کھا گئے ہیں. اچھا، بعد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شاید ان کی نیت خراب نہ ہو لیکن علم نہیں تھا، دھوکہ کھا گئے. کیونکہ ان کا علم تھا اسٹڈی سے، مطالعے سے. اب دیکھو نا سر سید نے تفسیر لکھی ہے، حالانکہ سر سید کتنا بڑا آدمی تھا جس کی محنت سے مسلمانوں کو انگریزی دور میں اور بعد میں ہند میں ملازمتیں، نوکریاں، کوئی راستے ملے. اس کی وجہ صرف سر سید تھا، کیونکہ اگر وہ تعلیم نہ جاری کرتا، علی گڑھ نہ بناتا تو ہمارے لوگ کہاں پڑھتے. اس کا بڑا احسان ہے. لیکن پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے بیچارے کو کیا سوجھی. ایسے تو وہ پڑھا ہوا بھی تھا، مولوی بھی تھا. پھر یہ کالج کے مسئلے میں آ گیا تو علم سے دور ہو گیا. پھر کچھ خیال آیا کہ بھی میں تفسیر لکھ ڈالی. تفسیر لکھ ڈالی تو اس میں اللہ معاف کرے، اللہ بخشے بیچارے کو، ایسی ایسی غلطیاں کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح علامہ مشرقی دیکھے، اس نے تفسیر لکھ ڈالی. اللہ کے بندے نے ایسی غلطیاں کی. انا للہ و انا. اچھا، جو نوجوان کالج کا طبقہ تھا وہ تو ان سے متاثر تھا نا. وہ تو ہمارے مولویوں کو نہیں جانتا تھا. اس کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ حضرت اشرف علی تھانوی کون ہے، اور حضرت قاسم نانوتوی کون ہے، اور حضرت مدنی کون ہے، اور سید احمد کون ہے، اور مجدد الفسانی کون ہے، مجدد احمد سرہندی کون ہے. ان کو تو پتہ نہیں. انہوں نے تو وہی کالج والی زندگی دیکھی تھی نا. اور پھر ان کے کالج کے ایک بڑے نے جو لکھا وہ تو وہی پڑھیں گے نا. تو اس لیے وہ بھی بھٹکتے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے یاد رکھو کہ جب تفسیر پڑھنی ہو صحیح عالم سے اسی تفسیر کا نام پوچھو، اور اس کے بعد کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کے پڑھو تو سبحان اللہ. اس کے بعد چلے اس کا بھی جی 2 آیتیں ترجمہ پڑھا دو بس. آپ زیادہ نہ کریں نا، ہر آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا. انہوں نے اپنا بھی تو کچھ پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی مہربانی کر کے مجھے صرف 2 آیتیں ترجمہ پڑھا دو. تو اس طرح اگر آپ محنت کریں گے نا، 2 آیتیں 2 آیتیں 2 آیتیں 2 آیتیں. اردو کا ترجمہ بھی دیکھا، پھر عالم سے جا کے تصحیح بھی کرا لی. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب آپ ایک پارہ پڑھیں گے نا تو اللہ سارا قرآن پھر آسان کر. پھر سارا قرآن، کیوں لفظ تو وہی آئیں گے لیکن یعلمون جہاں بھی آئے گا تو معنی تو ایک ہوگا نا. تعلمون جہاں بھی آئے گا تو معنی تو ایک ہوگا نا. اذکر جہاں بھی آئے گا معنی تو ایک ہوگا. قالا جہاں بھی آئے گا تو معنی تو ایک ہوگا. یقول جہاں بھی آئے گا تو معنی تو ایک ہوگا. تو اس لیے ایک پارے پہ محنت کرنے
گویا سارا قرآن اللہ کی رحمت سے حل ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھانے والا جو ہے وہ کوئی استاد ہو اور اہل حق ہو، اہل باطل نہ ہو، کیونکہ اب جو اہل باطل ہیں نا وہ تو پھر اپنے ترجمے کرتے ہیں، جہاں قرآن میں لفظ آئے گا یا ایھا النبی، وہاں ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبر دینے والے۔ اب اس کا کیا ہے بھئی، نبی نبا سے اگر ہے خبر دینے والا، لیکن غیب کی خبر دینے والا کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ لیکن وہ جو بیچارہ پڑھے گا وہ کہے گا او اچھا، نبی تو کہتے ہی اسی کو ہیں جو غیب کی خبر دینے والا، تو غیب دان ہوا نا نبی، عالم الغیب ہو گیا۔ اور جب ترجمہ پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا تو وہ تو وہی ساری زندگی یہی رٹے گا، وہ تو یہی پڑھے گا نا کہ قرآن پاک کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بل رفعہ اللہ الیہ، وہ یہاں لکھ گیا، یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بلند کر دی، شان اونچی کر دی۔ اب ایک آدمی کو کیا پتا کہ اندر کیا ظاہر ہے؟ شان اونچی کر دی کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، مر گئے۔ اب وہ تو ساری زندگی یہی پڑھے گا نا بھی رفعنا لک ذکرک، ہم نے میرا محبوب تیری شان اونچی کر دی، ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے اس کی شان اونچی کر دی۔ تو اب وہ یہی ترجمہ پڑھتا رہے گا تو اللہ کے قرآن کا بھی منکر اور احادیث متواترہ کا بھی منکر، کیوں؟ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، بٹھایا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، لیکن وہ کہتا ہے جی یہ اونچے پر جانے والی بات ہے، یہ تو شان اونچے کرنے والی بات ہے۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ وہ غریب یا تو دھوکا کھا گئے، ان کو پتہ نہیں لگا کہ رفع کا صلہ اگر ضمیر ہو یا رفع کا صلہ اگر لام ہو تو معنی اور ہوتا ہے، اور رفع کا صلہ الہ ہو تو معنی اور ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے نہیں تھے بیچارے۔ اب آئے نا قرآن میں کہ اللہ نے بنو اسرائیل پہ کوہ طور کو رفعنا فوقہم الطور، کہ ان کے سروں پہ اللہ نے پہاڑ کھڑا کر دیا۔ اچھا، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان کے سروں پہ پہاڑ کھڑا کر دیا، گویا یعنی حقیقتاً پہاڑ نہیں تھا، یعنی گویا کیسے؟ جیسے ڈرانے کے لیے کہتے او پہاڑ آ پڑے گا تم پر، تو گویا کھڑا، ایک لفظ نے سارے قرآن کا معنی ہی بدل دیا۔ تو یہ وہ باریکیاں ہوتی ہیں جو اندر وہ دھوکہ دیتے ہیں اہل باطل، اور اس پر علماء کی نظر، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بنو اسرائیل پہ حقیقتاً پہاڑ کھڑا کر دیا، تو جو خدا پہاڑ بڑھانے پہ قادر ہے، جو اس کو فنا کرنے پہ قادر ہے، اس کو اٹھانے پہ بھی قادر ہے، اس میں کیا مشکل تھی؟ لیکن وہ بیچارے دھوکہ کھا گئے، یا ابداً اللہ کے قرآن کے معانی کو بدل ڈالا، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس لیے اب یہاں دیکھو کہ یہاں اللہ نے یہ تو فرمایا ہے ہمیں کہ الرحمن علم القرآن، تو علامہ پڑھایا، سکھلایا، سمجھایا، کس کو؟ یہ ذکر نہیں ہے کہ پڑھانے والا تو رحمان ہے، خدا ہے، لیکن پڑھایا کس کو؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو بعض علماء فرماتے ہیں علم القرآن، یعنی علم جبرائیل القرآن، سب سے پہلے اللہ نے قرآن جبریل کو پڑھایا، سب سے پہلے اللہ نے قرآن کس پہ پڑھا؟ جبریل پہ، اللہ نے خود قرآن پڑھا ہے، جبریل علیہ السلام پہ اپنا کلام پڑھا اور جبریل علیہ السلام کو سکھلایا، پھر جبریل علیہ السلام وہ قرآن لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اب وہ قرآن لے کے آئے اور حضور سے کہا اقرا، حضور پڑھو۔ تو اب علماء فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ذات جس نے قرآن پڑھایا، یعنی کس کو؟ علامہ جبرائیل، جبریل علیہ السلام کو پڑھایا، ایک قول یہ ہو گیا۔
اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، الرحمن علم القرآن، اس سے مراد یہ ہے کہ علم محمدن القرآن، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو قرآن پڑھایا۔ گو درمیان میں واسطہ جبریل ہو، لیکن پڑھانے والا تو خدا ہے نا، اتارنے والا تو خدا ہے نا، کلام تو خدا کا ہے نا، وحی تو خدا کا ہے نا۔ اور کبھی کبھی اللہ خود حضور کے دل میں بھی وحی ڈال دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الہام ہو، القاء ہو جاتا ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے الرحمن علم القرآن، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رحمان ذات جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا۔ دو باتیں ہو، یاد رکھو، پہلا قول یہ ہے جبرائیل، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے پڑھایا، میرا اللہ کس کو فرمایا؟ انسان کو قرآن پڑھایا، انسان کو علم دیا۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ آگے ہے کہ خلق الانسان علمہ البیان، تو اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو قرآن کا علم دیا ہے۔ اچھا، اور انسانوں میں حضور بھی آ گئے، آپ بھی تو سید البشر ہیں، آپ بھی تو انسان ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں مراد یہ ہے الرحمن علم القرآن، کہ اللہ نے انسانوں کو قرآن کا علم دیا۔ اور واقعی صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ ایمان سے کہیں کہ کوئی خالص سندھی ہے، پنجابی ہے، پختون ہے، ازبک ہے، تاجک ہے، بخاری ہے، سمرقندی ہے، یمن ہے، ہندی ہے، انگلش بول، سب کو قرآن پڑھ لیتے۔ جب قرآن پڑھایا جائے تو قرآن پڑھ لیتے، حالانکہ ان کی زبان ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بعد انڈونیشیا کے قاری ایسے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے عبد الباسط پڑھ رہا، حالانکہ ان کی زبان انڈونیشی ہے۔ اچھا، بعض ماشاءاللہ پٹھان پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض ماشاءاللہ سندھی علماء پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا قرآن صحیح اور ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح اور عین قرات کے مطابق۔ اب دیکھیں نا، حضرت قاری فتح احمد صاحب تھے، حضرت قاری رحیم بخش صاحب تھے، قاری طاہر صاحب تھے رحمت اللہ علیہم، کتنے بڑے لوگ تھے کہ سبع قرات کے مطابق جس قرات میں چاہے پورا قرآن پڑھ دیں، اور مجال ہے کہ کہیں غلطی لگے۔ تو یہ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر اللہ انسان کو اپنے قرآن کا علم ہی نہ دیتا تو قرآن تو عربی تھا، تو ہم اجمی تو مارے جاتے نا۔ یہ اللہ نے ایسا پڑھا دیا ہے کہ ہر انسان، جس کو بھی، ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یاد کراؤ نا جی، 2 دن کے بعد ماشاءاللہ وہ بھی پوری فاتحہ سنا دے گا۔ اس کو پتہ چلے وہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، 4 سال کے بچے کو کیا، لیکن کہا اچھا بابا بیٹا سناؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ لفظ عام ہے، اللہ نے انسان کو علم قرآن عطا فرمایا، اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرما دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن۔ اور اس میں ایک اشارہ بھی ہے، یاد رکھو کہ اللہ فرماتے ہیں وہ رحمان جس نے قرآن پڑھایا۔ اب ہم کو تو اللہ نے نہیں پڑھایا نا، ہمیں تو استاد نے پڑھایا۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، تیرے استاد کو اس کے استاد نے پڑھایا، اس کو کس نے پڑھایا؟ پھر اس کو نبی محمد مصطفیٰ نے پڑھا، اور محمد مصطفیٰ کو کس نے پڑھایا؟ تو گویا تو سب کو میں نے ہی پڑھایا ہے نا، تو اصل پڑھانے والا تو خدا ہوا نا۔ اب یہ ہے کہ کسی کو انبیاء کے واسطے میں پہنچا، کسی کو صحابہ کے ذریعے پہنچا، کسی کو تابعین کے ذریعے پہنچا، کسی کو علماء کے ذریعے پہنچا، کسی کو اولیاء کے ذریعے پہنچا۔ تو قرآن اصل تو پڑھانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے علم القرآن،
کہ جیسے میں نے کسی اور جانور کو بولنے کی قوت نہیں دی ہے، انسان کو بولنے کی قوت دی ہے۔ ناطق صرف انسان ہے، باقی کوئی ساحر ہے، کوئی ناحق ہے، کوئی گدھے کی طرح ہینگتا ہے اور کوئی گھوڑے کی طرح ہنہناتا ہے، کوئی بکری کی طرح منمناتا ہے، لیکن بولنے والا تو انسان ہے نا۔ تو یہ جو تمہیں میں نے قوت نطق دی ہے، اسی لیے تو دی ہے کہ قرآن پڑھو، اسی لیے تو میں نے تمہیں دیا، میں نے تمہیں قرآن پڑھا دیا ہے نا۔ اگر میں یہ تمہیں نہ دیتا تم کیسے پڑھتے؟ اس لیے فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن۔ اب یاد رکھیں کہ یہاں لفظ آیا ہے علامہ۔ علامہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعلم جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے۔ یاد کریں، قرآن کو سمجھیں۔ علامہ یعلم، تو علامہ صیغہ ہوا ماضی کا، یعلم ہوتا ہے مضارع کا، اور مضارع کا صیغہ جو ہے وہ حال اور استقبال، آنے والے وقت پہ دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا علم القرآن، تو یہ تو دلالت یہ کرتا ہے کہ وہ رحمان جس نے زمانے ماضی میں قرآن پڑھایا، لیکن جو اب پڑھ رہے ہیں یا آئندہ پڑھیں گے، تو یہاں صیغہ ماضی کیوں استعمال کیا گیا؟ تو یاد رکھیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کبھی صیغہ ماضی جو ہے وہ یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی جس بات پہ پختہ یقین ہو، یار یہ کام تو تمہارا ہو گیا نا۔ ہم بھی دنیا میں کہتے ہیں نا محاورے کے طور، اچھا جی وہ میرے کام کو یار چھوڑو نا، تمہارا یہ کام تو گویا ہو گیا، ابھی ہوا نہیں ہوتا، لیکن آدمی یقین اور تیقن سے کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے یار، تمہارا کام میں نے کہہ دیا بس ہو گیا۔ تو اس لیے جیسے اللہ فرماتے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، حالانکہ وہ تو آخرت میں فلاح پائیں گے، ابھی تو مار کھا رہے ہیں، ابھی کون سی فلاح ہے؟ ابھی تو جہاں دیکھو ماشاءاللہ داڑیاں پکڑی جا رہی ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، گل رہے ہیں، تو فلاح اچھی ہے۔ تو لیکن لفظ ماضی آ گیا، حالانکہ مقام مضارع کا تھا کہ سیفلح المؤمنون، آنے والے دور میں آخرت میں مومن فلاح پائیں گے، لیکن ماضی کیوں آیا؟ کہ اللہ کا فرمان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس گویا فلاح پا گئے وہ، اللہ نے جو کہہ دیا اس کی بات میں پھر کیا شک ہو سکتا؟ اس لیے قرآن آپ پڑھتے ہیں نا، قرآن میں آتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا، کہ جہنم والے پکاریں گے جنت والوں کو کہ کوئی پانی شانی کچھ پھینکو۔ تو اب وہ تو پکاریں گے کہ آخرت میں قیامت میں جب جنت والے جنت میں ہوں گے، جہنم والے جہنم میں ہوں گے، ابھی کیسے نادا؟ نادا تو ماضی کا صیغہ ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے فرما دیا ہے تو اللہ کے کلام میں شک نہیں ہوتا، تو گویا جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے اور اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اس لیے یہاں بھی ماضی کا صیغہ یقین کے لیے آیا، تیقن کے لیے آیا کہ الرحمن علم القرآن، اور بعض علماء فرماتے ہیں اس لیے ماضی کا صیغہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس عالم کو پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ لکھ دیا تھا، تو اللہ نے اس وقت لکھ دیا تھا نا ہم نے قرآن کس کو پڑھانا ہے اور کن کن کو قرآن نصیب ہوگا، تو لہذا یہ فیصلہ چونکہ پہلے ہو چکا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، واللہ اعلم۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تفاسیر جو ہے نا، تو اب اگر آپ عربی جانتے ہیں تو عربی میں تو بہت تفاسیر ہیں، مختصر جو ہے وہ ابن کثیر ہے، ابن عباس ہے، تفسیر مجاہد ہے، یہ مختصر ہیں،
لیکن 100% صحیح ہے الحمدللہ. کہیں کوئی بات ضعیف بھی ہے تو آگے انہوں نے بتلا دیا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ اسرائیلی روایات ہیں. اور جہاں تک انگریزی کا تعلق ہے وہ میں جانتا نہیں. جہاں تک اردو کا تعلق ہے اس میں معارف القرآن ہے، ایک حضرت مفتی شفیع صاحب کی ہے اور ایک حضرت ادریس رحمۃ اللہ علیہ کاندھوی کی ہے، اور اسی طرح ایک انوار القرآن ہے شیخ نعیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ بڑی معتبر اور معتمد ہیں الحمدللہ، جس میں کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جو قرآن و سنت کے منشے کے خلاف ہے. واللہ عالم. اور بھی ڈھونڈیں. اگر ایک آدمی مینا کے دنوں میں بیمار ہو گیا اور پھر وہ رات مکے میں رہا، مینا نہیں جا سکا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھو مینا کا مبیت جو ہے وہ سنت ہے. اگر جگہ ہے، خیمہ ہے تو ہر حال میں وہاں رہیں. اور اگر ایک آدمی یہ جگہ ہی نہیں، یا آدمی جگہ تو ہے بیمار ہو گیا، یا آدمی بیچارہ تھک گیا ٹوٹ گیا چلنے کے قابل نہیں، یا آدمی طواف زیارت کرنے کے لیے ساری رات ہی یہاں لگ گئی، کوئی بات نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں. کہتے جی کہ ہم ایک اونچی بلڈنگ میں کام کرتے ہیں، وہاں سے حرم کی جماعت اور صفیں اور امام نظر آتا ہے، نماز تو ہو جائے گی. ایک ہے ہو جانا، لیکن حکم تو یہ ہے نا کہ نیچے اتر کے صفوں کے ساتھ ملو. ایک ہے چیز کا ہو جانا، نماز تو ہو جائے گی. حتیٰ کہ کتابوں میں موجود ہے کہ وَلَوْ عَلَىٰ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، کہ اگر ایک آدمی جبل ابی قبیس پہ کھڑا ہو لیکن اس کو امام اور صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ایسا آمدن کیوں کرے. اور دوسری بات یاد رکھو کہ یہ جتنی بڑی بلڈنگیں ہیں یا ٹاور ہیں یا ابراج ہیں، ان کے اندر بھی مسجدیں موجود ہیں. تو تم نے خواہ اوپر چڑھ کے اکیلے پڑھنی ہے، مسجد میں جا کے پڑھو. قرآن سیکھنے کے لیے حرم میں الحمدللہ قرآن پڑھنا ہے تو سارے عصر سے عشاء تک سارے قرآن کے حلقے ہیں. دوسری منزل پہ چلے جائیں، ماشاءاللہ سب قرآن پڑھانے والے بیٹھے ہیں. کسی قاری کی مجلس میں بیٹھ کے قرآن پڑھو، سیکھو. کہتے جی کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھائے تو دوبارہ وضو کرے. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ وضو لغوی ہے، شرعی نہیں. مانا ہے کہ ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے، کلی کرے اچھی طرح، کیونکہ اس کے اندر چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے. تو بہرحال حنابلہ کے نزدیک صحیح وضو ہے شرع، اور احناف کے نزدیک وضو لغوی ہے. ویسے دیکھو نا، ایسے مسائل ہو نا تو تھوڑا احتیاط کر لیا کرو. دیکھو نا، مثلا آپ نے گوشت کھانا ہے اونٹ کا تو نہ کھاؤ یار، نماز پڑھ کے کھا لینا. کیوں اپنے آپ کو شک میں ڈالتے ہو؟ کیوں خام خواہ اپنے آپ کو ایک پریشان؟ ایک امام کے نزدیک تو پھر تمہاری نماز نہیں ہوگی نا. تو ایسا کام کیوں کرو؟ وہ کام کرو جس میں کوئی شبہ نہ ہو. اب مس مر'a جو ہے، عورت کا مرد کو ہاتھ لگ جائے یا مرد کا عورت کو، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے امام شافعی کے نزدیک. مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو پگڑی باندھتے تھے نا، تو پرانے زمانے میں رواج تھا نا کہ پگڑی ایسے چار پائی پہ رکھ لی تو وضو کر لیا. ایک شافعی مسلک مولوی صاحب تھے جو والد صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو کبھی کبھی جب وضو سے ویسے فارغ ہوتے تو ہماری والدہ پگڑی اٹھا کے رکھ دو، میں خود اٹھا لوں گا. تو میرے پیچھے ایک شافعی نماز پڑھتا ہے، اس بیچارے کی نماز نہ خراب ہو جائے، کہیں ہاتھ نہ لگ جائے نا. فرمایا چاہے ایک مقتدی ہے اس کا خیال کرتے تھے کہ اس بیچارے کی نماز خراب. ہمارے مسلک میں نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اس غریب کی نماز تو گئی نا. تو اس لیے ہمیشہ ایسا کام کیا کریں جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہو. اب دیکھیں عصر کے بعد آپ نے طواف کیا،
آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ لیکن ایک حدیث تو صریح کھڑی ہے نا جو منع کر رہی ہے کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھو۔ اگر مغرب کے بعد پڑھو گے تو کسی حدیث کی مخالفت نہیں، تو ایسا کام کیوں نہ کرو جس کو جامع ہو، جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہ رہے۔ معدے میں کینسر کی وجہ سے، بہرحال پیٹ کی بیماری سے جو بھی فوت ہو انشاءاللہ شہید ہے۔ 11 اور 12 کو حنفی مسلک میں اگر کسی نے زوال سے پہلے کنکریاں ماری ہیں تو دم پڑ جاتی ہے۔ ہم نے مینا میں رات گزارا، 12 نہ سکے، پتہ نہیں 12 یعنی آپ 11 کو رہے، 12 کو آپ کنکریاں مار کے آ گئے، کوئی بات نہیں، اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے، وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اگر آپ نے 12 کو تعجیل کر دی اور کنکریاں مار کے مغرب سے پہلے آ گئے، مغرب کے بعد آ گئے، لیکن اگر آپ رہ گئے اور 13 کو بھی آپ نے کنکریاں ماری ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا اولاد اولادنا بناتنا اخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم یسر امور درسنا یسر امور دروسنا، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں درس دینے کی، سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہماری سب ظاہری، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں سب دور فرما۔ یا اللہ ہم عاجز ہیں، رحمت کا معاملہ فرما، عالم اسلام کی عزت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔